إن الحمد لله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین کرام، عزیز ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معمول جو احادیث طیبہ میں پڑھنے کو ملتا ہے، وہ معمول یہ ہے کہ جب اسلامی مہینہ رجب کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اس دعا سے، رسول اللہ علیہ السلام کی اس دعا مبارکہ سے ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ رمضان رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اگر صرف وہ ایک حدیث بیان کر لی جائے تو سمجھیے کہ اس سے بڑھ کر کیا اہمیت ہوگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میری امت کو رمضان کے اجر و ثواب کا، اس کے مقام و مرتبہ کا اندازہ ہو جائے تو میری امت کا ہر فرد یہ تمنا کرے کہ بس پوری زندگی رمضان ہی رہے، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جو خیر، جو برکات کا نزول ہوتا ہے، جو معافیاں تلافیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جو بخشش اور مغفرت اور انعامات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس کا اندازہ اگر امت کو ہو جائے تو یہ امت یہ تمنا کرنے لگ جائے کہ پورا سال، پوری زندگی یہ کیا ہے، رمضان ہی رہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کو اندازہ تھا، معلوم تھا، اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بھی اس کے اندازے کی ایک جھلک دی ہے۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 2 ماہ پہلے ہی رسول اللہ علیہ السلام رمضان کے مہینے کا اہتمام شروع کر دیتے تھے، اور اس اہتمام کی نشانی یا علامت یہ دعا ہے، کیونکہ تمام امور خیر کی توفیق من جانب اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو ہم رمضان کے مہینے میں امور خیر سر انجام دے دیں، اور اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو توفیق، وما توفیقی الا باللہ، کہ مجھے توفیق دینے والے بھی اللہ ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام بھی اللہ جل شانہ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی رجب کے ماہ کے آغاز پر جب چاند کا اعلان ہوتا ہے تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر اس وقت نہیں کر سکے تو ابھی بھی پڑھ لے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ چنانچہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ جو اتنی اہمیت کا، اتنے فضائل کا حامل مہینہ ہے،
رسول اللہ علیہ السلام کی اس دعا کے پیش نظر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں رمضان کے مہینے کی 2 مہینے پہلے تیاری شروع کر دینی چاہیے، تاکہ ہم رمضان کے مہینے کو عام 11 مہینوں کی روٹین سے ہٹ کر کے اس کو گزاریں۔ اور اگر آپ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی حالات زندگی کو پڑھیں، ہمارے جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، ائمہ کرام ہیں، مجتہدین کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی زندگیوں کے جب حالات پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات پڑھنے سننے کو ملتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کو عام 11 مہینوں سے ہٹ کر کے اور روٹین سے ہٹ کر کے ایک مختلف روٹین کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمارے پاس 2 مہینے ایک بہترین وقت ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کی تیاری 2 طرح سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ضرورت ہے ہماری دنیاوی ضرورت ہے، اور ایک ہماری روحانی ضرورت ہے۔ دنیاوی ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ ہم 2 مہینے پہلے جب رجب کا مہینہ، جب رجب کا چاند نظر آ جائے تو ہم اپنی دنیاوی ضروریات کو، دنیاوی امور کو، دنیاوی معاملات کو سیٹل کرنا شروع کر دیں۔ اپنے کاروباری معاملات کو اس طرح مینج کر لیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو یا تو کاروباری معاملات بالکل سمیٹ سکتے ہیں تو سمیٹ لیجئے، نہیں تو منیمم لیول پر لا کر کے رکھ لیجئے کہ بھئی اتنی تو مجبوری آئی اب کرنے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں سلسلہ چلتا رہے گا۔ دنیاوی ضروریات میں گھریلو ضروریات بھی ہیں، جیسے گھر کے لیے آپ شاپنگ کرتے ہیں، کوئی سامان وغیرہ خریدتے ہیں، جسے کہتے ہیں راشن کی خریداری، تو اس کے لیے بھی انسان رمضان المبارک کے مہینے کی سے پہلے اس نیت سے کہ بھئی میرا رمضان کے مہینے کا وقت بازار میں کم سے کم گزرے، تو میں خشک راشن لے کر کے پہلے سے خرید کر کے گھر میں رکھ لوں، کیونکہ رمضان کے مہینے کا جو وقت ہے اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ میں نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ بڑے بڑے ائمہ یا حدیث کے بارے میں یہ ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ وہ جو سارا سال قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے، وہ جو سارا سال درس دیا کرتے تھے، صبح سے شام تک ان کا یہی مشغلہ تھا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں سارے معاملات ترک کر دیا کرتے تھے، درس کا سلسلہ موقوف کر دیا کرتے تھے، اور صرف قرآن مجید کی تلاوت اور نماز کی ادائیگی اور رمضان المبارک کی عبادات کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ اس حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم اپنی گھریلو ضروریات کو، ہم اپنی دنیاوی ضروریات کو، گھر کی اشیاء کو، راشن وغیرہ کو لے کر کے ہم پہلے سے رکھ لیں۔ ہماری ایک اور بہت اہم ضرورت ہے جسے کہتے ہیں عید کی تیاری۔ آپ عید کی تیاری کے نام پر دیکھیے ہمارا رمضان میں کتنا وقت برباد ہو جاتا ہے، ہمارا کتنا وقت بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے، ہمارا کتنا وقت شاپنگ کی، کپڑوں کی سلیکشن میں گزر جاتا ہے۔ پھر دوسری بڑی ٹینشن درزی کے معاملات، کہ بھائی درزی کب دے گا۔ بعض اوقات اکثر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ درزی چاند رات میں بھی بس بیچارہ لگا ہوا ہے، سی رہا ہے، کپڑے سی رہا ہے، کسی کو عید کی نماز سے 15 منٹ پہلے کپڑے ملتے ہیں، کسی کو عید کی نماز کے 2 گھنٹے بعد کپڑے ملتے ہیں۔ اگر یہی تیاری، عید کی یہی تیاری اگر ہم رمضان سے پہلے کر لیں، کپڑے آرام سے تسلی سے خرید کر کے درزی کو دیں، وہ تسلی سے سی کر کے سلائی کر کے وہ کپڑے تیار کر کے ہمیں دے دیں، تو نہ ہی وہ کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ہی وہ کپڑے چھوٹے ہوں گے، نہ ہی وہ کپڑے ضائع ہوں گے، بلکہ ہمارا وقت بچ جائے گا، ہمارے پیسے بچ جائیں گے، ہماری توانائیاں بچ جائیں گی، ہمیں بہت سارے فوائد مل جائیں گے۔
یہ بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اشیاء کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اگر ہم وہی چیزیں رمضان سے پہلے خرید لیں گے تو ہمیں مالی بچت ہوگی، ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو دنیاوی فائدہ بھی ہے، دینی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے۔ تو رمضان المبارک کی ایک تیاری تو یہ ہے۔ دوسری اہم تیاری جو رمضان المبارک کی ہے وہ ہے روحانی تیاری، دینی تیاری، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے دوری ہو، تباہی ہو، بربادی ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے تو جبرائیل امین آئے، 3 بد دعائیں انہوں نے کہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے تینوں بد دعاؤں پر آمین کہا۔ ایک بد دعا یہ تھی کہ ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری بد دعا جبرائیل امین نے یہ دی کہ ہلاکت ہو، تباہی ہو اس شخص کے لیے کہ جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں زندہ ہوں اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری بد دعا یہ ہے کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور وہ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ سے بخشوا نہ لے۔ میں نے کہا آمین۔ تو گویا رمضان المبارک میں جو روحانی امور ہیں ہمارے، ان کو درست کرنا، اخروی فلاح اور کامیابی کو حاصل کرنا، یہ بھی رمضان کے امور میں سے ایک امر ہے۔ اس ضمن میں ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اگر ہم قرآن مجید کو سمجھیں تو اللہ جل شانہ نے ہمیں قرآن مجید میں ایک کام کا بہت زیادہ حکم دیا، جیسے نماز کا دیا، روزے کا دیا، زکوٰۃ کا دیا، ایک حکم دیا ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ معاملہ کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو مخاطب کیا، پھر انسانوں میں سے اہل ایمان کو خاص کر کے مخاطب کیا اور حکم دیا اتقوا ربکم، اتقوا اللہ، تقوی حاصل کرو، متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کہتے ہیں کہ انسان اللہ جل شانہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ تقوی ہے۔ اب یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ جل شانہ نے یہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی والے بن جاؤ۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں
کہ جس راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں. جی بالکل گزرا ہوں. کیسے گزرے؟ کہ جی اس طرح گزرا ہوں کہ میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے گزرا ہوں تاکہ میرے کپڑے ان جھاڑیوں سے الجھے نہیں، تاکہ میرے کپڑے خراب نہ ہوں. تو انہوں نے کہا جی تقویٰ بھی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی پہ گزارتے ہوئے، شہرائے زندگی پر سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح گزار لینا کہ انسان اللہ جل شانہ کی نافرمانی سے، اللہ جل شانہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لے. دس از تقویٰ. اور تقوی کے حصول کا جو سب سے آسان ذریعہ اللہ جل شانہ نے ہمیں دیا اور خود بتلایا ہے وہ ہے روزہ. یہ روزہ اللہ جل شانہ نے سال میں ایک دفعہ تو فرض قرار دے دیا، لیکن اس کے علاوہ عید کے ایام کے علاوہ آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت دے دی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جو میں عمل کروں تو اس کے بعد پھر میں جنت میں داخل ہو جاؤں. مطلب ایسا عمل جو مجھے جنت میں داخلے کی ضمانت جس سے مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. روزہ رکھو کہ اس جیسی عبادت کوئی نہیں ہے، اس کی مثل نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تو پھر شاید ہی کبھی کسی نے ان کے گھر میں دن کے وقت ان کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا ہو، یعنی کہ دن میں کھانا پکتے ہوئے کبھی نہیں محسوس ہوا ان کے گھر میں. اس ارشاد گرامی کے بعد وہ روزے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے. یہ روزہ وہ عمل ہے کہ اللہ جل شانہ نے 15 مختلف قسم کے انعامات اس روزہ دار کو عطا فرمائے ہیں. چنانچہ روزہ دار کے منہ سے جو سمیل آ رہی ہوتی ہے، عام آدمی خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے آدمی کے منہ سے سمیل آتی ہے کہ بعض لوگوں کے، تو دوسرا آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ جل شانہ کو وہ سمیل دنیا کی قیمتی خوشبوؤں سے بھی زیادہ پسند ہے. قیامت کے دن اس کو یہ پروٹوکول ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، ایک دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو روزے دار ہوں گے، یعنی کہ اس دروازے سے وہی لوگ گزر سکیں گے جو دنیا میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. تو روزے دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ ہر روزے دار کی صبح و شام میں، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں اللہ جل شانہ ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. تو رمضان المبارک کے مہینے میں تقوی حاصل کرنا بذریعہ روزہ، اس سے آسان نسخہ کوئی نہیں. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے ہاں اس قدر اہتمام پایا جاتا تھا. بعض صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 7 سال کے جب بچے ہو جاتے تو ان کو روزہ رکھوانے کی پریکٹس کرواتی تھی اور ان کو روزہ رکھواتی تھی. اور اگر بچہ بہل نہ رہا ہو تو اس کے بہلانے کے لیے کھلونے دے دیا کرتی تھی، بھی تم اس سے کھیل لو. لیکن اس کی عادت ڈیولپ کرتی تھی اس عمر میں کہ بچہ روزہ رکھنا شروع کر دے. جبکہ ہمارے ہاں فلسفہ یہ پایا جاتا ہے یہ بچے کے تو چونکہ اینول ایگزامز ہو رہے ہیں تو بچہ ڈسٹرب ہوگا جی، وہ چونکہ MBBS کے فائنل سیمسٹر کے ایگزامز ہیں، یا بچہ پڑھ رہا ہے تو کہیں سستی نہ ہو جائے، تو وہ کیا کرتے تھے ہمارے ہاں
بچے کو روزہ نہیں رکھواتے. تھوڑی سی گرمی بڑھ جائے تو روزہ رکھنے سے معذوری شروع ہو جاتی ہے, سوالات شروع ہو جاتے ہیں, جی روزے کا فدیہ بڑھا, ڈائریکٹ فدیہ پہ جاتے ہیں, فدیہ سے پیچھے بھی نہیں رکتے. آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں, روزے کا فدیہ سیکنڈری آپشن ہے, پرائمری آپشن نہیں ہے. پہلے کام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو وہ روزے کے بدلے میں روزہ رکھے گا, روزہ قضا کرے گا. اور اگر وہ زندگی سے یا اپنی زندگی کے حالات سے, اپنی صحت سے اس قدر مایوس ہو چکا ہے کہ میں روزہ اب تو رکھ ہی نہیں سکتا, میرے لیے قابل برداشت ہی نہیں ہے, تو پھر فدیہ دے گا. لیکن فدیہ دینے کے بعد وہ عذر زائل ہو گیا تو پھر قضا کرنی پڑ جائے گی, وہ فدیہ کینسل ہو جائے گا, یہ یاد رکھیے گا. میں تو ڈائبیٹک پیشنٹس کو دیکھتا ہوں, بہت سارے تو روزہ رکھ لیتے ہیں, کہتے جی اللہ کا حکم ہے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ دیں گے, اللہ توفیق دیں گے. یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس وقت رمضان کا مہینہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے وہ پھر پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو رمضان کے روزے کا اجر. دنیا میں جب ہم نے کوئی کام کرنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کام میں فائدہ کیا ہوگا. میں چونکہ بزنس کمیونٹی میں بیٹھا ہوں تو ہر بزنس مین انویسٹمنٹ بڑے سوچ سمجھ کر کرتا ہے, یا کوئی نیا انیشیٹو لیتا ہے تو بڑے سوچ سمجھ کر لیتا ہے کہ بھئی میں نے یہ بزنس کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے, مجھے پروفٹ کتنا آئے گا, پروفٹ مارجن کیا ہوگا, انویسٹمنٹ ریشیو کیا ہوگی, ساری کیلکولیشن کرتے ہیں. لیکن اخروی معاملات میں ہم بالکل سادے بن جاتے ہیں, تو یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ. تو تقوی کے حصول کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے, وہ روزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو رمضان کے روزے اس نیت و ارادے سے رکھے کہ اللہ جل شانہ اس کو ثواب دیں گے, اور وہ ایمان کی حالت میں رکھ رہا ہے جو شخص, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کے مہینے میں رات کو قیام کرے یعنی تراویح کا اہتمام کرے اور ایمان کی حالت میں کرے, اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے کرے, تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تراویح کی نماز تو اللہ جل شانہ کی طرف سے رمضان المبارک کے مہینے کا خاص تحفہ ہے, اور یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اس کا بڑا اہتمام کیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اس امت کا سب سے بڑا قاری قرار دیا اور جن کو کہا کہ بھئی آپ قرآن سنائیں, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ سے قرآن سنوں, ان کو اللہ جل شانہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی میں پہلی دفعہ رمضان المبارک میں تراویح شروع کی گئی تو اس پہلی تراویح کی امامت کرنے والے ابی بن کعب تھے, اور اس پوری تراویح میں قرآن مکمل کرنے والے ابی بن کعب تھے. تو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو رمضان کا قیام جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. تراویح کو بلا عذر شرعی چھوڑ دینا نامناسب طرز عمل ہے. عذر ہو گیا, چھوڑ دیا, آپ سفر میں تھے نہیں پڑھ سکے, یا بیمار ہو گئے نہیں پڑھ سکے, اس کی قضا نہیں ہے. لیکن خواہ چھوڑ دیا تو قضا تب بھی نہیں ہے, لیکن یہ طرز عمل اللہ جل شانہ کو پسند نہیں کہ آپ نے اس سنت کو چھوڑ دیا جس سنت کا رسول اللہ علیہ السلام نے اہتمام فرمایا, جس کو مؤکدہ کہا جاتا ہے, تاکید والی سنت. تو رات کو قیام ایک تو تراویح کی صورت میں, دوسرا نوافل کی صورت میں. ہمارے بزرگوں سے
یہ بات سننے کو ملتی ہے، پڑھنے کو ملتی ہے کہ وہ حضرات پوری رات نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات نوافل میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور پوری رات میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے بزرگان دین کے بارے میں واقعات آتے ہیں۔ تیسرا کام جو ہمیں ابھی سے جس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے اپنے تعلق استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن کو نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جبرائیل امین روزانہ رات کو میرے پاس آتے ہیں اور میرے ساتھ قرآن مجید کی دہرائی کرتے ہیں۔ وہ مجھے سناتے ہیں، میں ان کو سناتا ہوں۔ ہر روز رات کو جبرائیل امین میرے پاس آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ سحری کے وقت آدھا یا ایک تہائی قرآن مجید تلاوت کرتے تھے۔ آدھا کریں تو 2 دن میں ختم، ایک تہائی کریں گے تو 3 دن میں ختم۔ تو ہر سحری میں آدھا قرآن مجید یا ایک تہائی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، لیکن فجر کے بعد سے مغرب کی نماز تک وہ پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے۔ تو روزانہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دن کے وقت میں ایک قرآن ختم کرتے تھے مغرب کی افطار کے وقت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک قرآن مجید دن کو ختم کرتے تھے، ایک قرآن مجید رات کو ختم کرتے تھے۔ تو پورے مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 60 قرآن مجید، اگر 30 روزے ہوں۔ ایک قرآن مجید جو ہے وہ تراویح میں ختم کرتے تھے، 61 روزے ہو گئے، 61 قرآن مجید ہو گئے۔ اور عید کی رات جو جس میں ہم بازاروں میں گزارتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور عید کی نماز کے بعد لوگوں سے ملنے ملانے سے فارغ ہونے پر پھر ایک قرآن عید کے دن بھی ختم کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اس طرح اس کی جو ہے نا وہ قدر و قیمت کی ہے۔ ایک تابعی ہیں حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید سے تعلق کی انتہا دیکھیے، اور یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ وقت میں برکت رکھ دیتے ہیں، زمانہ لپیٹ دیتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے اور عشاء کی نماز میں قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے۔ کبھی کبھی تھوڑی تاخیر بھی ہو جایا کرتی تھی، لوگ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کا انتظار کرتے تھے۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ عمل ناممکن ہے ہمارے لیے، جن کے لیے 1 گھنٹے میں 1 پارہ پڑھنا مشکل ہے، ہمارے لیے، کیونکہ ہم 1 گھنٹے میں 1 قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا قرآن سے وہ تعلق نہیں ہے نا، ہمارا جو قرآن سے رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جب ان سے پڑھ چکے، محمد ابن عبد الرحمن التیونسی ان کا نام آتا ہے کتابوں میں، جب انہوں نے تعلیم مکمل کر لی تو وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا حضرت مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ اب آپ سنیں گے ذرا غور سے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ بیٹا تم تلاوت زیادہ کیا کرو۔ سوچیں کتنے قرآن مجید رمضان میں ختم کرتے تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے وہ رمضان میں 100 قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں نا، عشق کی انتہا نہیں ہو گئی ہے، تعلق کی انتہا نہیں ہوگی، یہ تو دور کی بات ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے گھر کی خواتین گھر کے سارے کام سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ، باقی امور سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ
مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنے کے ساتھ ساتھ نماز روزے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ روزانہ 15 سے 20 پارے تلاوت کرتی تھی. اور ہماری گھر کی خواتین تو افطار کے وقت تو کچن میں کھڑی ہو کر افطار کر رہی ہوتی ہیں، ان کے کھانے ہی نہیں ختم ہوتے. اس میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ وقت جو دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، جو اللہ جل شانہ کی طرف سے مغفرت کا خاص وقت ہے، میری گھر کی عورت، میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں کچن میں کھڑی ہے، میرے لیے پکوڑے تل رہی ہے، میرے لیے سموسے تل رہی ہے، میرے لیے چکن فرائی ہو رہا ہے، اور وہ اس خاص وقت کی عبادت سے محروم ہے. وہ خاص وقت کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہر روز افطار کے وقت ایک مخصوص تعداد میں ان لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو. میرے گھر کی عورت کچن میں ہوتی ہے، میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن کی سکرین پر ہوتا ہوں. کیا ہو رہا ہے جناب؟ ٹاک شو چل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے جناب؟ لائیو درس قرآن چل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے جناب؟ میں قرآن سے ریلیونٹ کے پروگرام ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں. وہ وقت تو پروگرامات کا تو نہیں ہے، وہ وقت تو باتوں کا تو نہیں ہے، وہ وقت تو دعاؤں کا ہے، وہ اللہ جل شانہ کو منانے کا ہے، وہ وقت اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا ہے. اور مجھے فکر نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرما دیا نا کہ ہلاکت ہے، تباہی اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے. ہر روز اللہ جل شانہ لوگوں کی بخشش فرما رہے ہوتے ہیں، روزے دار کی، لوگوں کی دعا کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم دعا کی صورت میں اللہ جل شانہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ جل شانہ سے وقت کو تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. افطار کے ضمن میں آپ سے ایک بات یہ بھی عرض کر لوں. بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ افطار کے وقت چینل آن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب افطار کا وقت ہو تو ہم روزہ افطار کر لیں. تو ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ غلط ٹائم پہ روزہ افطار کروایا گیا. تو اب اس گناہ کا ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے غلط راستے کا انتخاب کیا. لیکن ہم دنیا میں بڑے سمجھدار ہیں. ہم نے علاج کروانا ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، زخمی ہو جائیں تو ہم ڈاکٹر سے ٹانکے لگواتے ہیں، درزی سے نہیں لگواتے. لیکن دین کا جب معاملہ آ جائے تو پھر جو بھی معذرت کے ساتھ داڑھی ٹوپی کے ساتھ ہمیں دین بیان کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے بڑا کوئی مبلغ یا اس سے بڑا کوئی معلم نہیں ہے، عالم نہیں ہے. یہ اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو یہ بڑے اہتمام کا وقت ہے. 1 منٹ پہلے آپ نے روزہ افطار کر دیا، وقت افطار سے 1 منٹ پہلے آپ نے افطار کر دیا، آپ کا پورے دن کا روزہ جایا. آپ کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا. اسی طرح سحری کے وقت میں بھی بہت سارے دوست اذان فجر شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ روزہ سحری کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا. کیونکہ ٹیکنیکلی یہ بات اب سمجھیے، فجر کی اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے 3 سے 4 منٹ بعد ہوتی ہے، یا کم از کم 2 منٹ بعد تو لازمی ہوتی ہے. 2 منٹ کا گیپ لازمی ہوتا ہے. فجر کی اذان سحری کے وقت کے ختم ہونے کے 2 منٹ بعد. تو اذان سے کم از کم 5-7 منٹ پہلے آپ کو اپنے سحری کے سیشن کلوز کر دینا چاہیے. پھر سحری سے یاد آیا کہ بہت سارے دوست سحری نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی بڑی ترغیب دی ہے. فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے. اور ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں یہ فرق ہے، وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں. تو دعاؤں کا اہتمام اس ماہ میں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے
جان کے ساتھ ساتھ اپنے مال سے بھی اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی چاہیے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے ایک کھجور کے دانے سے یا ایک گھونٹ پانی سے، تو فرمایا کہ اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا اس روزے دار کو ملا. یعنی کہ جتنا اس کو ملے اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، اس کو افطار کرانے کی وجہ سے اس کے روزے کا بھی اجر ملے گا. لیکن جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے افطار کروا دے تو فرمایا اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حدیث کو، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے افطار پارٹیز کا اہتمام کیا جائے. یہ جو ہم افطار پارٹیز کرتے ہیں یہ بھی ہمارے وقت کی تباہی اور ہماری نیکی کے خسران اور نقصان کا سبب ہے. کسی کو پیٹ بھر کر کے افطار کرانا تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کی افطار پارٹی کریں. آپ اس کے گھر میں افطار کا کھانا بھیج دیں، بس ٹھیک ہے، وہ کھا لے گا. اور پھر افطار پارٹیز میں ایک اور بہت بڑی برائی ہے نا کہ افطار پارٹیز میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلی بھرے ہوئے پیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کو کھانے کی کمی نہیں ہوتی. یہ فضیلت حاصل کرنی تو ذرا معاشرے میں نکلے نا. کتنے لوگ ہیں کہ جن پر افطار کے لیے کھجور کا دانہ نہیں ہے. کبھی آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا. ذرا افطار کے وقت کبھی آپ اسلام آباد سے راولپنڈی میں آئیں تو آپ گنجان علاقوں میں جا کر کے دیکھیں، آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. کوئی راہ گزرتے کوئی شخص ان کو کچھ دے جائے تو وہ افطار کر لیتے ہیں اس سے. کتنے مسافر ہوتے ہیں، وہ سفر میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس افطار کے لیے کوئی سبیل نہیں ہوتی، تو ہمیں تو ان کو دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اپنے مال کو اللہ جل شانہ کے راستے میں خرچ کرنا. بلکہ اس کے لیے میں زبردست آپ کو ایک پلان دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کتنے لوگوں کو، یا آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے، اس میں آپ کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں. آپ اس پیسے کا ایک راشن خرید لیجئے اور خرید کر کے رمضان سے 10 دن پہلے 5 دن پہلے آپ نوٹ کر لیں کہ میں نے کتنی فیملیز کو دینے ہیں. ان کو پہلے سے آپ نوٹ کر لیں، ورکنگ کر لیں، اور ان کے گھر میں خاموشی سے بھیج دیں کہ بھئی یہ آپ کے رمضان کی افطاری اور سحری ہے. تو سوچیں وہ سفید پوش، وہ غریب آدمی جس کو رمضان سے 5 دن پہلے آپ کی طرف سے یہ ہدیہ، یہ تحفہ مل جائے، وہ رمضان میں جتنے روزے رکھے گا، اس گھر کے جتنے افراد روزے رکھیں گے، جتنے سحری کریں گے، جتنے نیک اعمال کریں گے، جتنی دعائیں وہ کریں گے، اس کی برکتوں کا، اس کے ثمرات کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. طریقہ کار یہ ہے. ہمیں اپنے مال کے ذریعے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جب رمضان شروع ہو جائے تو جی ایسے ذرا 2 دیہاڑے گزر جائیں تو پھر میں دیں گا، یہ بھی غلط ہے. آپ ابھی سے رمضان کی نیت سے دے دیں اس کو، بھائی آپ کو وہی اجر ملے گا جو رمضان والا ہے. اللہ جل شانہ اجر دینے میں بخیل نہیں ہے، ان سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے. آپ رمضان سے پہلی پلان کر دیں تاکہ جس کو دینا ہے وہ رمضان میں مطمئن ہو کر رمضان گزارے. اسی لیے یہ جو فطرانہ ہے نا، فطرانہ، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عید سے پہلے دے دے انسان، اور اس قدر پہلے دے دے کہ اگلا شخص اپنی عید کے لیے ضروریات زندگی خرید سکے اور پھر پرسکون ہو کر کے وہ عید گزارے. بہت سارے دوست عید والے دن دے رہے ہوتے ہیں، بھئی آپ پہلے ہی دے دیجئے تاکہ وہ شخص اپنی عید کے لیے اگر اس نے کوئی سامان خریدنا ہے، رمضان شروع ہو تو آپ فطرانہ دے دیجئے اس کو. ایک اور جو بہت اہم چیز ہے، میں بات کو کلوز کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. اگر اللہ جل شانہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اللہ جل شانہ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو آپ رمضان المبارک میں عمرے کا اہتمام کیجیے. ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمرہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ عمرہ کیا کرو. ایک تو اللہ جل شانہ گناہ معاف فرماتے ہیں، دوسرا رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ تو عمومی فضیلت ہے. لیکن فرمایا کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرے تو اس کا عمرہ فرمایا کہ حج کے برابر ہے،
اور بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے، گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو اگر اللہ جل شانہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، تو آپ اپنے اوقات کو اس طرح بھی محفوظ کر سکتے ہیں کہ آپ رمضان میں جا کر کے 5 دن کے لیے چلے جائیں، 10 دن کے لیے چلے جائیں، لیکن جا کر کے 1-2 عمرے کر کے واپس اپنے مقام پر آ کر کے اپنی عبادات میں مشغول ہو جائیں۔ تو خلاصہ آج کی جو گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں بہترین طریقے سے گزارنا ہے تو اس کے لیے ابھی سے پلان کرنا ہوگا۔ اور یہ ساری گفتگو کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ گویا یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، روحانی تربیت کا مہینہ ہے، کہ وہ امت جو 11 مہینے دنیاوی امور میں مشغول رہ کر کے روحانی طور پہ پیچھے چلی گئی تھی، روحانی ترقی نہیں ہو سکی یا اس میں کمی آ گئی ہے، تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس ترقی کو دوبارہ حاصل کرنے اور اس مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کی تربیت کا مہینہ ہے۔ اور آخری بات، پھر ایک بات یاد آ گئی، بزرگان دین سے ایک بات ہم نے سنی اپنے بزرگوں سے کہ جو شخص رمضان المبارک میں عبادات کے جس قدر اہتمام کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ جل شانہ رمضان کے بعد بھی اس کو ان عبادات کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو جس نے رمضان میں ہی عبادت نہیں کی ہوگی، جس نے رمضان میں ہی عبادت نہیں کی ہوگی تو وہ پھر رمضان کے بعد کیسے عبادت کرے گا؟ تو رمضان میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کو ہر طریقے سے راضی کریں، اس کے بندوں پر فراوانی کریں۔ اس کے بندوں میں وہ بندے بھی آتے ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کاج کرتے ہیں، ہم ان کو بھی موقع دیں۔ بلکہ فضائل آئے حدیث میں کہ جو شخص اپنے ماتحت لوگوں پر سے کام کے بوجھ کو کم کر دے گا اللہ جل شانہ اس کی بھی مغفرت فرمائیں گے۔ ہم تو خود عبادات میں لگ جاتے ہیں، ہمارے گھریلو ملازمین یا ہماری کمپنی کا جو سٹاف ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ٹاسک ہے آپ نے رمضان میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ بھی جیسے رمضان آپ کے لیے ویسے رمضان ان کے لیے، جیسے روحانی ترقی کی آپ کو ضرورت ہے ویسے روحانی ترقی کی ان کو بھی ضرورت ہے۔ اور بھائی یہ تو خیر کا مہینہ ہے، دعوت دین کا مہینہ ہے، دعوت خیر کا مہینہ ہے، تو ہمارے معاشرے میں ہمارے وہ دوست کہہ لیجئے یا ہمارے وہ پڑوسی کہہ لیجئے، وہ ہمارے بھائی کہہ لیجئے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو اقلیت ہیں، ان کو دین کی طرف لانے کا ذریعہ بن جائے، ان کو بھی اپنے خیر سے، ان کو بھی اپنے فوائد سے، ان کو بھی اپنے مال سے، اپنی جان سے ان کی خدمت کیجئے تاکہ وہ ہمیں دیکھ کر کے ہمارے دین کی طرف آ جائیں۔ اور اگر وہ ہمارے دین کی طرف آ گئے اور ہمارے دین کو قبول کرنے والے بن گئے تو بھائی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ ان کی بھی فکر ہم نہیں کرنی ہے، کل عالم کی فکر ہم نہیں کرنی ہے، صرف ان کے پیٹ کی فکر نہیں کرنی ہے، ان کی دنیا کی بھی فکر ہم نہیں کرنی ہے، ان کی آخرت کی فکر بھی ہم نہیں کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کی مکمل تیاری اور روزوں اور تراویح سے متعلق مکمل احکامات سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔